اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يجتمعا حتى يردا علي الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مختلف درجات ہیں. جنتی سب ہیں، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر صحابی نبی جنتی ہے. ہر صحابی نبی اسے قرآن نے جنتی قرار دیا، حدیث نے نہیں، سیرت تاریخ نے نہیں. ہر صحابی نبی کو قرآن نے جنتی قرار دیا. اب قرآن کے مقابلے میں کوئی آدمی تاریخ کی کتابوں سے بک بک کرتا رہے، بکواس کرتا رہے اور لوگوں کو سناتا رہے اور وہ یہ کہے میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں اور دین کا بڑا کارنامہ میں نے سر انجام دے دیا ہے، تو یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. قرآن نے جسے جنتی کہہ دیا ہے، تم اسے کٹہرے میں کھڑے کرنے والے کون ہوتے؟ قرآن نے جسے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے، تم اس کے بارے میں عدالت لگانے والے کون ہوتے ہو؟ اور وہ بھی آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں. اس لیے یہ بات آپ یاد رکھیے، قرآن کی بات سب سے مقدم ہے. اور کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کل اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. کل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹوٹل. نہ کوئی نکلا ہوا ہے، نہ کسی اور کو شامل کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی خارج ہے، نہ کسی اور کا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. کُلًّا وعد اللہ الحسنى. تو جب بھی کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو تاریخ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ کو یہ بتائے یہ ہوا وہ ہوا ایسا ہوا ویسا ہوا، تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مقصد لوگوں کو صرف اور صرف صحابہ کے بارے میں بدگمان کرنا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. اور اس سے بڑا اعزاز اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام صحابہ کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر. تو آپ قرآن کو مانیں گے یا پھر آپ تاریخ کی کتابوں کو کھول کھول کے اور اس کے حوالے دیں گے؟ کیا وہ تاریخ کی کتابیں قرآن سے بھی مقدم ہو گئی، قرآن سے زیادہ اتھینٹک ہو گئی، قرآن سے زیادہ ان کی اہمیت ہو گئی؟ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. تاریخ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارا آج کا اخبار ہے. ایک اخبار والے کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو رہی ہے،
آئندہ آنے والے دن بڑے اچھے ہوں گے، دوسرے کہتے ہیں کہ غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ ہر لکھنے والا اپنے اعتبار سے لکھتا ہے، ہر لکھنے والا اپنی سوچ کے لحاظ سے لکھتا ہے، اس کے ذاتی نظریات بھی ہوتے ہیں، اس کی ذاتی افکار بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے جب ان کو پاکیزہ صاف قرار دے دیا تو پھر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کرے، پوچھے، سوال کرے۔ اور پھر ان صحابہ میں قرآن کریم نے اسی آیت کریمہ میں سورہ حدید کی یہ بات بھی کہی کہ صحابہ کے دو بڑے درجے ہیں، کچھ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ فرمایا جنت کا وعدہ سب سے ہے، لیکن درجے میں یہ دونوں برابر نہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، انہوں نے خرچ کیا، راہ خدا میں جہاد کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ فرمایا وہ اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یہ برابر نہیں، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور پھر ان میں بہت سے صحابہ وہ ہیں جنہیں السابقون الاولون خود قرآن نے کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے کچھ وہ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ قرآن نے ان کے بارے میں بھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر کچھ وہ ہیں جو بدری ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، آسمان کے سارے فرشتوں سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور وہ آسمان کے فرشتوں پہ فخر کر کے کہتے ہیں کہ ہم بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ اور خود بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح اعلان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدری صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کی بخشش کر دی، اور اللہ نے کہا زندگی میں جو مرضی کرو اب تم، اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صلح حدیبیہ کے موقع 1400 صحابہ۔ ان 1400 صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت اعلان خود قرآن نے کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ فرمایا کہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ہو جائے گا نہیں، ہو گیا ہے۔ صحابہ کا یہ اعزاز ہے۔ اب یہ صحابہ کے درجے ہیں، اور درجہ بدرجہ میں نے آپ کو بڑے مختصر انداز سے قرآن کریم سے یہ بتایا کہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا اعلان کیا، اور ان کے لیے قرآن نے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ پھر ان صحابہ میں سے 10 وہ ہیں جن کو بیک وقت جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، عمر فی الجنہ، عمر جنتی، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، علی فی الجنہ، علی جنتی، طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی، والزبیر بن العوام فی الجنہ، زبیر بن عوام جنتی، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص جنتی، وسعید بن زید فی الجنہ، سعید بن زید جنتی، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ فرمایا یہ 10 میرے صحابہ وہ ہیں جنہیں میں جنتی قرار دے رہا ہوں، ایک جگہ پر، ایک نشست میں، ایک محفل میں۔ پھر ان 10 میں سے
4 وہ ہیں جو خلفائے راشدین ہیں۔ سورہ نور کی آیت میں ان کا علیحدہ سے تذکرہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ خلیفہ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 صحابہ کی اپنی شان، اپنا مقام، اپنا مرتبہ ہے۔ اور پھر ان میں سے 2 شخصیات وہ ہیں ان 4 میں سے جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، ناتا، تعلق اعلان نبوت کے بعد نہیں ہوا۔ 2 یہ ہیں، ایک اور ہیں۔ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ، ناتا اور تعلق اعلان نبوت سے پہلے سے ہے۔ ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جگری یار تھے، جگری دوست تھے، اعلان نبوت کے بعد نہیں تھے، پہلے سے تھے۔ اور یہاں موضوع تو نہیں ہے، ایک بات صرف میں عرض کرتا چلوں، یار دوست وہی ہوتا ہے جو ہم مزاج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ نہیں اس کے ساتھ چل سکتے۔ دوسری شخصیت سیدہ محسنہ کائنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، ناتا اعلان نبوت سے پہلے سے۔ اور تیسری شخصیت وہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ آپ کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، ناتا اعلان نبوت سے پہلے سے۔ یہ 3 شخصیات ہیں، اور ان تینوں شخصیات کا اسلام کے فروغ میں، اسلام کے آگے بڑھانے میں اور اسلام کے لیے ایک عظیم کردار ہے۔ سیدہ خدیجہ کا بھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ کی شخصیت ایک اور اعتبار سے بڑی منفرد ہے۔ آپ صرف 10 مبشرہ میں سے نہیں، آپ صرف خلفائے راشدین میں سے نہیں، آپ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے متعلقین میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، واقع فیل کے 30 سال بعد رجب کے مہینے میں 13 رجب جمعہ کے دن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور اسی لیے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور ولادت علی کے بعد سب سے پہلے حضرت علی نے جس کا چہرہ دیکھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے اعزاز 3 سال تک جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ ابو طالب کی کفالت میں رہے، اپنے والد کی کفالت میں رہے۔ ایک شدید قحط آیا تو ابو طالب کے حالات بہت ٹائٹ ہو گئے، اور اس دور کا قحط، اس دور کی مالی مشکلات آج کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ قافلے سال میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے، جس کے پاس ہوتا وہ جی لیتا تھا، ورنہ فاقوں سے لوگ مر جایا کرتے تھے۔ اور ابو طالب نے اس قحط کے بعد اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ میرے بیٹوں میں سے ایک کی کفالت تم اپنے ذمہ لو۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی تھے، ان کی کفالت حضرت عباس نے لے لی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔
تو 3 سال کے بعد سے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ آپ کی کفالت، آپ کی پرورش، آپ کی تربیت جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی لیے آپ کو پروردہ رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس کی تربیت، جس کی پرورش اور جس کی خوراک، جس کے معاملات زندگی خود امام الانبیاء کے ذمہ ہوں، اس آدمی کی تربیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آج کے دور کے حوالے سے یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق رکھتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے سیدنا علی کی پرورش اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ دوسرے بھائی باپ موجود ہے، ابو طالب موجود ہیں، لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ایک بھتیجے کی کفالت اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ آج کے دور میں جب میرے اور آپ کے پاس دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت موجود ہے اور اتنی وافر موجود ہے کہ ہماری نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل کتنے تنگ ہیں۔ ہمارے نبی کا دل کتنا کھلا تھا، کتنا کشادہ تھا۔ ابھی آپ جوانی میں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ایک چچا زاد بھائی کی کفالت اپنے ذمہ لی۔ آج کا مسلمان اس سے کیا سبق لیتا ہے؟ آج کا مسلمان اس سے کیا سیکھتا ہے؟ اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی ایسے عظیم اخلاق والے تھے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ پروردہ رسول بھی ہیں، آپ کی پرورش، آپ کی کفالت، آپ کی تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہیں۔ اور یہی 3 شخصیات تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اعلان نبوت میں یہی 3 شخصیات پیش تھی۔ اور ہر اونچ نیچ میں، ہر موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دی، ہر طرح کے حالات میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے، ساتھ کھڑے ہوئے، ساتھ دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور یہ تربیت ہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی قیامت تک حق کے ساتھ رہے گا۔ اور ایک روایت میں آپ یہ فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، فرمایا قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی قرآن کے ساتھ رہے گا، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا دونوں کبھی بھی کہیں بھی الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا ظاہری علم بھی میرے پاس ہے اور قرآن کا باطنی علم بھی میرے پاس ہے۔ قرآن کا ظاہری علم کیا ہے؟ اس کے الفاظ۔ اس کا ظاہری علم کیا ہے؟ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ اور قرآن کا باطنی علم کیا ہے؟ خود سیدنا علی فرمایا کرتے تھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے یہ پتہ ہے کہاں اتری، کس جگہ پہ اتری، پہاڑ پہ اتری، نشیب و فراز میں اتری، کس موسم میں اتری۔ فرمایا قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ یہ آپ کا علم تھا۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر علم کا
کوئی دروازہ قرار دیا جائے تو اس دروازے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ انا دار الحکمت و علی بابھا، اگر ساری حکمتوں کو، دانائیوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کا دروازہ، اس کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دار الحکمہ آپ کو قرار دیا، حکمت کا دروازہ آپ کو قرار دیا، مدینہ علم کا دروازہ آپ کو قرار دیا۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، آپ نے سیدنا علی کے لیے خصوصی طور پہ دعا بھی کی، اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، اے اللہ علی کے سینے کو علم سے بھر دے، نور سے بھر دے، حکمت سے بھر دے، دانائی سے بھر دے، اور اس کے سینے کے اندر علم کو انڈیل دے۔ اس لیے ایک موقع پر آپ جب خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے صحابہ سے یہ کہا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو سوال کرنا ہے سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور آپ کا یہ علمی مقام تھا، آپ کا یہ علمی مرتبہ تھا کہ جناب صدیق اکبر کا دور ہو، جناب عمر فاروق کا دور ہو، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، ان تمام کے تمام ادوار میں اگر کسی کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے تو وہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ ہر مسئلہ آپ کے پاس جاتا تھا، ہر کیس آپ کے سامنے پیش ہوتا تھا، اور آپ کے فیصلے بڑے خوبصورت، بڑے عجیب ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں جتنے فضائل اور مناقب آپ اکیلے کے ہیں، کسی اور صحابی رسول کے نہیں۔ اور یہ بات خود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ انہوں نے صرف حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل پر ایک پوری کتاب لکھی۔ اور یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی، تجھ سے محبت مجھ سے محبت ہے، تجھ سے بغض مجھ سے بغض۔ اور فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان دیکھنی ہو تو علی کا تذکرہ کر کے دیکھو، جس کے چہرے پر علی کے تذکرے سے مسکراہٹ آ جائے، کھل جائے، وہ مومن ہے۔ جس کا دل علی کے تذکرے سے تنگ ہو، چہرے پہ سلوٹیں پڑ جائیں، وہ منافق ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کی کسوٹی بتائی، یہ علامت ہے۔ اس لیے آپ کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا، آپ سے نفرت کو بغض قرار دیا گیا، نفاق قرار دیا گیا۔ اور قرآن اور علی، ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جتنا آپ کا قرآن پر عمل تھا، جو قرآن سے آپ کو محبت تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ 4 دینار تھے، آپ نے ان میں سے 1 دینار خرچ کیا رات کو، پھر دوسرا خرچ کیا دن کو، تیسرا خرچ کیا علانیہ طور پہ لوگوں کے سامنے، اور چوتھا خرچ کیا چھپ کے۔ جب 4 دینار ختم ہو گئے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ فرمایا کچھ وہ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، چھپ کر بھی علانیہ طور پر بھی۔ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ ہر طرح سے خرچ کرنے کا حکم، جہاں ترغیب کا موقع ہے وہاں علانیہ خرچ کرو، جہاں کسی کا پردہ رکھنا ہے وہاں خفیہ طور پہ خرچ کرو، دن کے اجالے میں بھی خرچ کرو، رات کی تنہائی میں بھی خرچ کرو، اور جس کے لیے خرچ کر رہے ہو اسے پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کے خرچ کرو۔ اخلاص خرچ کرنے والے کا
جتنا زیادہ ہوگا جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس پر اسی کے بقدر اثرات ہوں گے۔ خرچ کرنے والے کا اخلاص جس پہ خرچ کیا جا رہا ہے اس پر اثر رکھتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی، اور آپ نے خود فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اے علی مجھے حکم ملا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا تجھ سے نکاح کرتا ہوں۔ اتنا عظیم اعزاز ہے۔ آج ہم لوگ بڑے ڈرامے باز ہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ 2 نمبر، پوری ایمانداری کے ساتھ ہر آدمی یہ کہتا نظر آئے گا، یہ روتا نظر آئے گا، بیٹیوں کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حالات زندگی تو پڑھ کے دیکھیں، حالات کیا ہوتے ہیں، مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ میں اور آپ نہ اپنی بیٹیوں کے حالات کے بنانے والے ہیں نہ انہیں بگاڑنے والے ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو بات ہے وہ ان کی تربیت ہے۔ تربیت ہم کرتے نہیں، دین سے ان کو جوڑا نہیں، قرآن سکھایا نہیں، ترجمہ پڑھایا نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بس پیسہ دے کے دوسرے کا منہ بند کرنا۔ جو ہم منہ بند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بند نہیں ہوتا، وہ کھل جاتا ہے۔ پیسے سے ہم بیٹی کا گھر بسانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ پیسہ ہی اس کے گھر کی بربادی کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر پیسے سے نہیں بستے۔ اگر گھر پیسے سے بستے ہوتے تو دنیا کے سب سے مالدار آدمی کی اپنی بیوی سے طلاق نہ ہوتی، وہ بھی 65 سال کی عمر میں جا کے۔ خبروں کو ایک دوسرے اینگل سے پڑھا کریں۔ پیسے سے گھر نہیں بستے، گھر کیسے بستے ہیں؟ تربیت سے بستے ہیں، اور وہ تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اندر دیکھیں۔ گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں، لیکن دین کے ساتھ جو رشتہ ناتا ہے وہ بے لوث ہے، غیر مشروط ہے۔ شادی ہو گئی، حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نظر مانی، یہ منت مانی کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے تو پوری فیملی 3 روزے رکھیں گے۔ آج ہم اپنی نظروں منتوں کو بھی دیکھیں۔ ہماری نظر منت کیا ہوتی ہے؟ خرچ کرنا، خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ دوسرے کو، دیگ چاول، یہ ہماری نظر منت ہے۔ ان کی نظر منت کیا ہوتی تھی؟ پوری فیملی نے 3 روزے رکھنے، اللہ نے شفا دے دی، ساری فیملی نے روزے رکھ لیے۔ گھر تھا کچھ نہیں، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ مزدوری کر کے آئے ہیں اور افطاری کے لیے کچھ جو لے آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیسا، روٹی تیار ہو گئی، سادہ پانی ساتھ افطاری میں پڑا ہے۔ عین افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ بیٹے حسن کو بھیجا، جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ بیٹے گئے ہیں، جا کے دروازے پہ دیکھا ہے تو ایک سائل ہے، سوالی ہے۔ اس نے کہا کہ سوالی بھی ہوں، مسکین بھی ہوں، کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔
سیدنا حسن کہتے ہیں اماں جان میں جو کچھ ہے اگر اجازت ہو تو دے دوں۔ سیدہ کائنات نے کہا کہ صرف اپنا نہیں، ہم سب کا حصہ بھی اس کو دے آؤ۔ پانی سے روزہ افطار کر دے۔ ایک روزہ گزر گیا، دوسرا دن ہوا، دوسرا روزہ رکھا، پھر آٹا گوندا، روٹی بنائی، عین افطاری کے وقت ایک اور سائل آ گیا۔ امام حسین دروازے کی طرف لپکے ہیں، جا کے دیکھیں ہیں کہ دستک دینے والا ایک سائل ہے، اور وہ کہتا ہے سائل بھی ہوں، یتیم بھی ہوں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ تو سیدنا حسین کہتے ہیں کہ کل حسن نے سخاوت کی تھی، آج میری باری، میں اپنا حصہ دیتا ہوں۔ سب نے کہا کہ صرف اپنا حصہ نہ دو بلکہ ہمارا حصہ بھی دے دو، اس یتیم کا ہم سے زیادہ حق ہے جو ہمارے دروازے تک چل کے آ گیا۔ اس کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر پانی سے افطار کر، تیسرے دن روزہ رکھا، پھر یہی سارا منظر ہوا۔ عین افطاری کے وقت ایک سوالی آ گیا، اس نے کہا کہ سوالی بھی ہوں اور ساتھ قیدی بھی ہوں، بھوک کا مارا ہوا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ تو وہ روٹی جو بنی ہوئی تھی جو کی دے دی۔ مغرب کے وقت تیسرے دن جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مسکرا رہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جبریل آئے ہیں اور قرآن کی آیتیں لے کر آئے ہیں۔ اور قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ یوفون بالنذر، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو اپنی نظر اور منت کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور کیوں پورا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے کیا ہے؟ ان کے سامنے اس آخرت کا خوف اور ڈر ہے جس کا شر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوگا اور ہر آدمی کو اپنی دہشت کی لپیٹ میں لیے ہوئے۔ اور اگلی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکیناً و یتیماً و اسیرا۔ ایک دن مسکین آیا تھا، مسکین کا لفظ آ گیا، ایک دن یتیم سوالی تھا، یتیم کا لفظ آ گیا، اور ایک دن قیدی آیا تھا، اس کا لفظ آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اگلی آیت بڑی خوبصورت، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ یہ دیتے بھی ہیں، ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بدلے میں کوئی جزا نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، یہاں تک کہ شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ خانوادہ رسول تھا، یہ میرے اور آپ کے نبی کی بیٹی کا گھر تھا، یہ میرے اور آپ کے نبی کا گھرانہ تھا، یہ آل رسول تھے، یہ خاندان رسول تھے، جن کا دل غنا سے، مالداری سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے دل میں کسی آنے والے سوالی اس کی ضرورت، اس کی محتاجی پہلے تھی، اپنی بھوک بعد میں تھی۔ اور قیامت تک یہ آیات قرآن کے اندر پڑھی جاتی رہیں گی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج تھوڑی سی بچت کیا کم ہوئی، ہر آدمی ایسے رونے لگ گیا جیسا قیامت آ گئی۔ تھوڑی سی بچت کم ہوئی، اور پھر یہ آیات آج کے مسلمان کے لیے بڑا سبق رکھتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دیں دوسروں کو، اور دوسرا ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے مانگے پھر دیں۔ دوسرے کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس پہ خرچ کریں، نہیں، زکوٰۃ تو وہ چیز ہے جو دینے والا ہاتھ جوڑ کے دے کہ یہ تمہاری مہربانی، لے لو، میرا کوئی احسان نہیں۔ اور پھر زکوٰۃ ہی نہیں،
جو خرچ کرنے والا ہے وہ خرچ کرتے ہوئے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو دیکھے۔ اور ایک اور بات جو مجھے اور آپ کو اپنے دل پہ لکھنی ہے، جو بھی سائل میرے اور آپ کے پاس آ جائے، پہلے اس نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، پھر اللہ نے اس کے دل میں میرا اور آپ کا ڈالا ہے۔ وہ خود نہیں آپ کے پاس آیا، اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا مسئلہ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اس لیے اسے خالی ہاتھ واپس نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمال سخی آدمی تھے، آپ کی سخاوت میرے اور آپ کے پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے علاوہ کبھی آپ کی زندگی سے کبھی کسی نے نہ نہیں سنا۔ پوری زندگی کوئی سائل آ گیا، کوئی سوالی آ گیا، آپ نے کبھی اس کو نہ نہیں کی۔ خود پاس نہیں ہے تو کہتے فلاں سے جا کے میرے نام پہ ادھار لے لو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق تھے۔ اسی لیے جب انسان اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی رضا ان مشکل حالات میں جو اس پہ آ جائیں اس وقت بھی سامنے ہو، تو پھر اللہ بھی اپنے قانون کو بدل دیتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی عمل کرے، جد و جہد کرے، نیک اعمال اپنائے، اور بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی یہ کہا جائے گا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں یہ جنت تم نے جد و جہد کی، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، یہ جنت تمہیں مل رہی۔ لیکن جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 افراد میرے صحابہ میں سے ایسے ہیں، 3 لوگ میرے جانثاروں میں سے ایسے ہیں کہ جنت کی خواہش ہے کہ یہ جلد از جلد میرے پاس آ جائے۔ ان الجنت لتشتاق الی ثلاثہ، جنت میرے 3 صحابہ کی طلبگار ہے۔ ایک فرمایا سلمان فارسی، ایک عمار بن یاسر، اور تیسرے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ تو آج ہم اپنے بیٹوں کا نام علی رکھتے ہیں، ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، عثمان رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھتے ہیں، طلحہ رکھتے ہیں، صحابہ کے نام سے نام رکھتے ہیں۔ ان کو صحابہ کی زندگیاں بھی پڑھائیں کہ وہ کون سے عظیم انسان تھے جن کے نام پہ تمہارا نام رکھا گیا ہے۔ اور مسلمان کے پاس صحابہ کے شخصیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ایسے ہیرو ہیں، تاریخ میں ان جیسا کوئی ہیرو نہیں ملتا۔ اپنی اولاد کو ان کی زندگیاں پڑھائیں، اور اپنی بیٹیوں کو نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں پڑھائیں، پھر پتہ چلے گا کہ گھر کیسے بسے گا، پھر پتہ چلے گا کہ گھروں کو بسانا کیا ہے اور کیسے بسانا ہے۔